مولانا عادل احمد گرجاکی صاحب کا خطاب ہوگا اور پھر شیر پنجاب مولانا منظور صاحب انشاءاللہ ان کا خطاب ان کے فوراً بعد ہی شروع ہوگا۔ سارے بھائی سارے ساتھی دل شمی سے تشریف رکھیے اور آپ کو خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب حافظ عبد الماجد صفی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، در حقیقت ایمان والوں کی بات اس وقت کہ جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، تو ان کی بات صرف یہ ہوتی ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو سن لیا اور مان لیا، فرما برداری کر لی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ، اور جو خوش نصیب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے اور دل میں اللہ کا تقوی رکھے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پس ایسے لوگ ہی کامیاب اور کامران ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، مدح، تعریف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، وہ اللہ جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق و حاکم، مدبر، منتظم، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، قسمتیں سنوارنے والا، اولادیں عطا کرنے والا، بیٹا بیٹی کی تقسیم کرنے والا، ہر ایک کی بولی کو سمجھنے والا اور ہر ایک کی جھولی کو بھرنے والا، جسے چاہے عزت عطا کر دے، جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے، موت و حیات، نفع و نقصان کا مالک و مختار، اس ساری کائنات کا وہ اکیلا ہی داتا، دستگیر، گنج بخش، فیض عالم، بندہ پرور، غریب نواز، فریاد رس، غوث اعظم اور لجپال ہے۔ اس لیے ہر طرح کی عبادت، قلبی، زبانی، بدنی، مالی، رکوع، سجدے، قیام، تعظیم، منت، چڑھاوا، سر و فکار،
صدا و ندا، نظر و نیاز، قربانی، دعا، توکل اور خوف کے لائق بھی صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ بے شمار لا تعداد ان گن درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسل عظام علیہم السلام کے مبارک سلسلہ میں سب سے آخر پر ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس ساری کائنات کے لیے راہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا، ہادی اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم اور قائد اعظم بنا کر مبعوث فرمایا اور ان کی محبت کو ایمان قرار دیا۔ جس دل میں آپ کی محبت نہیں وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ ہاں، محبت کا معیار بھی اللہ نے خود بتایا کہ اگر مجھ سے اور میرے پیغمبر سے سچی محبت ہے تو پھر ہر معاملے میں بس انہی کی فرما برداری کرو، اور یہی سچی محبت کا معیار ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو ایسی خالص محبت رسول نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، آج جس پروگرام میں میں اور آپ جمع ہیں اور الحمدللہ بہت سارے بزرگوں کی، علماء کرام کی زیارت کا اللہ نے موقع دیا، اور کافی دیر سے یہ سلسلہ علماء کرام کی آمد کا جاری و ساری ہے۔ یہ پروگرام قرآن و سنت کانفرنس ہے۔ قرآن اور بولیے ذرا، قرآن اور سنت۔ قرآن ہے اللہ کی بات، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ، اور سنت کا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ۔ بس انتہائی اختصار کے ساتھ تھوڑی سی بات کروں گا، اسی کو اگر میں اور آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ العزیز میری حاضری کا مقصد پورا، کیونکہ میں مہمان علماء کرام اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل ہونا مناسب نہیں سمجھتا۔ بڑی بڑی ماشاءاللہ عظیم المرتبت ہستیاں موجود ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ اللہ اپنے دین کا کام کرنے والے ہر شخص کی حفاظت فرمائے، اور بالخصوص علماء کرام، ان پر اللہ ہمیشہ اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے۔ تو قرآن اللہ کی بات، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ، اور سنت کا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اب قرآن اور سنت، ان دونوں پر چلنا، ان دونوں کے مطابق زندگی گزارنا، ان کو فالو کرنا، یہ ایک مسلمان اور مومن آدمی کا کام ہے۔ صرف زبان سے دعویٰ کافی نہیں کہ بندہ کہے میں قرآن پاک کو مانتا ہوں، حدیث پاک کو مانتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں۔ آئیے جانیے، صرف ان کو ماننا ضروری نہیں، بلکہ ان کی ماننا بھی ضروری ہے۔ ان کو ماننا بھی ضروری ہے اور ان کی ماننا بھی ضروری ہے۔ قرآن جیسے اللہ کی وحی ہے، ویسے ہی ہم سب جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، حدیث اور سنت بھی اللہ کی وحی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کی زبان مبارک سے نکلنے والا کوئی لفظ بھی آپ کی اپنی خواہش، اپنی مرضی کا نہیں ہے، اور آپ علیہ السلام کی کوئی ادا بھی اپنی مرضی کی نہیں، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں بتا دیا، میرا پیغمبر تو وہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہر کوئی اپنی مرضی سے اپنے ہونٹ ہلاتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تو وہ ہے
وہ اس وقت تک بات ہی نہیں کرتا جب تک میں آسمان سے اس پر وحی نہیں اتار دیتا۔ آپ علیہ السلام کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما آپ کی ہر بات کو لکھتے۔ لمبی بات ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا اپنے بعض ساتھیوں کے مشورے پر کہ یار اللہ کے نبی نے بعض اوقات غصے کی حالت میں، بعض اوقات مزاح کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات واقعی سیریس ہوتے ہیں، تو آپ ہر بات لکھتے ہو، ایسا نہ کیا کرو۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ جب بات اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو آپ علیہ السلام نے کہا اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ میری ہر بات لکھا کر، فوالذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، یہ جو میری زبان حق بیان ہے نا، اس زبان سے سوائے حق کے کبھی کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے تو اللہ نے ان کو قابل اتباع بنایا اور ان پر جو کچھ اتارا، ان کی زبان سے جو کچھ جاری ہوا، وہ سارے کا سارا حق ہے۔ کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں آج حق کا پتہ ہی نہیں چلتا، کبھی قرآن پڑھو تو پتہ چلے نا حق کا۔ اللہ ہر جمعے کو یاد دلاتا ہے، جب مسلمان سورۃ الکہف کو پڑھتا ہے تو اس مقام سے ضرور گزرتا ہے، قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، لوگو حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ حق کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اب جس کا دل چاہتا ہے مان لے اور جس کا دل چاہتا ہے نہ مانے۔ ماننے والا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا اور نہ ماننے والا اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ماننے والے نے بھلا اپنا کرنا ہے، نہ ماننے والے نے نقصان بھی اپنا کرنا ہے۔ اور سنو، ما نزل علی محمد وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، لوگوں کیوں حق کی تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ جانو جو کچھ رب تعالیٰ نے محمد کریم پر اتارا وہ لوگوں کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ حق کیا ہے، ہدایت کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرے پیغمبر جی جو وحی آ رہی ہے آپ اس پر چلتے رہیے، آپ صراط مستقیم پر ہمیشہ گامزن رہیں گے۔ تو یہ دلائل، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات یہ بتا رہی ہیں حق، صراط مستقیم، ہدایت، سیدھا راستہ یا ملے گا اللہ کے قرآن سے یا ہمارے پیارے نبی کے فرامین عالیہ سے۔ تو ایسے ہی بندہ بس زبان سے اقرار کرتا رہے، عمل نہ کرے تو بات نہیں بنتی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ایمان والوں کے متعلق۔ میں بس یہ بات عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں، اور پھر میں نے اور آپ نے اپنی جانچ کرنی ہے کہ آج میں کہاں کھڑا ہوں۔ ایک طرف کردار ہے مومنوں کا اور دوسری طرف کردار ہے منافقوں کا، اور منافقوں جیسا کردار ہی ہے مشرکوں کا۔ قرآن نے ذکر کیا ہے مومنوں، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب، شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب، پروفیسر حافظ عبدالماجد سلفی صاحب۔ ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً و مرحبا، خوش آمدید، جی آیا ہوں، ویلکم، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے جی؟ خیریت؟ ماشاءاللہ۔
बुजुर्गों की दुआएं असल में सरमाया होती हैं माशाअल्लाह, और अदब और एहतराम भी छोटों पर लाजिम है। तो अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों को सलामत रखे। तो मैं बता रहा था मोमिन का किरदार क्या है। अभी आपने सूरतुन नूर की इब्तिदा में आयात सुनी है। मोमिन जब अल्लाह की बात सुने, अल्लाह के रसूल की बात सुने, तो उसका तर्ज अमल क्या है? अय्यकूलू, वो कहता है समिअना व अताना। जितने भी मोमिन हैं अल्लाह की बात सुनेंगे, अल्लाह के रसूल की बात सुनेंगे। अब ये नहीं है कि अपनी मर्जी, अपनी मनचाही जिंदगी गुजारें, रास्ते में अल्लाह और उसके रसूल के और उसके दरमियान में उनकी बरादरी आ जाए। सोसाइटी, मुआशरा, ये कल्चर, ये हमारी जनाब तहजीब, आज लोग कबूल नहीं करते इस बात को। ऐसा नहीं, बल्कि मोमिन कौन है? इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अतअना। अल्लाह ने फरमाया मुमिन तो वो है, अल्लाह रसूल की बात सुन ली, कान में पड़ गई कुरान की बात, कान में पड़ गई हदीस, सुन ली अल्लाह के नबी की सुन्नत, तो फौरन जुबान से कहते हैं हमने अल्लाह रसूल की बात को सुन लिया और इताअत कर ली। ये नहीं कि सोचेंगे करेंगे। नमाज नहीं लोग पढ़ते, जवान हैं, यंग हैं, कहते हैं बूढ़े होकर नमाज ही पढ़नी है, शुरू कर लेंगे जी, पढ़ लेंगे। ये नहीं है ईमान वाले का तर्ज अमल। मोमिन कहता है हमने सुन लिया और इताअत कर ली। अल्लाह कहता है ये है कामयाब। और इसके बरअक्स आप कुरान पढ़िए, कई मकामात हैं सूरतुन नूर में, इससे पहले सूरतुन निसा में भी, दीगर मकामात पर भी मुनाफिकों का तर्ज अमल क्या है? वइज़ा क़ील लहुम तआलौ इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल रअयतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अन्का सुदूदा। अल्लाह ने फरमाया जब मुनाफिकों को बुलाओ कि आओ गई अल्लाह की बात, रसूल पाक की बात, अल्लाह ने अपने रसूल पे हक उतारा है, अल्लाह ने अपने रसूल पे हिदायत नाजिल की है, उस पर आओ, उसके मुताबिक चलो। अल्लाह के कुरान ने बताया रअयतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अन्का सुदूदा। मेरे पैगंबर तेरे दौर के मुनाफिक तू अपनी आंखों से देख लेगा कि मुनाफिक तुझसे रुक जाएंगे। रुकते नहीं, लोगों को भी रोकते हैं। मोमिन होता है ईमान वाला, उसके लिए आम जिंदगी के मामूलात भी एक तरफ, अगर उसको अल्लाह का रसूल, अल्लाह का कुरान, जिहाद का भी हुक्म दे, वो उससे भी पीछे नहीं रहता। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम। मोमिन कौन है? अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान, फिर शक नहीं। अब अल्लाह रसूल अगर कहे सिर्फ तेरा माल ही नहीं, तेरी जान भी चाहिए। तूने जिंदगी गुजारी, तू नमाज पढ़ता है, तू अपनी जिंदगी गुजारता है सुन्नत के मुताबिक, तेरे घर का माहौल सुन्नत के मुताबिक, जैसे रब ने उतारा वैसे तू चल रहा है। अब हमें तेरी जान की भी जरूरत है, तो वो उससे भी पीछे नहीं रहता। ये है ईमान वालों का किरदार। हमारी सीरत, हमारी तारीख, हमारे प्यारे नबी की जिंदगी और अदवार, उसके वाकयात तो ऐसे हैं, मर्द तो मर्द, औरतें भी मैदान जिहाद से पीछे न रहा करती थी। और उसके बरअक्स मुनाफिकों का तर्ज अमल आप सूरह मोहम्मद में पढ़ लीजिए। पहले कहते हैं रसूल पर कोई हुक्म क्यों नहीं उतरता? ईमान वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल शौक के साथ इस बात का तकादा करते हैं अल्लाह कोई हुक्म दे और हमें अल्लाह की राह में कोई शहादत का, जिहाद का मौका मिले। लेकिन अल्लाह ने बताया जिस वक्त मुनाफिक ऐसी सूरत को सुनता है
ذکر فیہا القتال کہ جس کے اندر قتال کا تذکرہ ہو، رأیتہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ ان کو دیکھ لیں گے، ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت کہ منافق آپ کو اس طرح دیکھے گا جیسے وہ بندہ دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ آپ فرق دیکھ لیجئے مومن اور منافق کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں قرآن اور سنت پر چلنا یہ مومن کا کام ہے، اور اس کے لیے مومن کو بڑے سے بڑا عمل بھی سر انجام دینا پڑے وہ پیچھے نہیں رہتا، جبکہ منافق کا طرز عمل اس کے بالکل الٹ ہے۔ دعویٰ کرے گا میں مانتا ہوں میرا ایمان ہے مجھے بڑی محبت ہے، لیکن جب اس کو کہا جائے گا یہ عمل کر تو وہ عمل سے پیچھے ہٹے گا۔ آؤ میرے عزیزو آخر میں یہ آیت بھی سن لو، اللہ کا واضح فرمان ہے لوگوں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا ہے تم سب اس پر چلو۔ اور میں نے بتا دیا قرآن اترا ہے اور حدیث، اور اگلا جملہ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ جو بہت طرف سے لوگ تمہیں کھینچتے ہیں نا تمہارے دوست، اور کئی ایک کو لوگوں نے اولیاء کا نام دے رکھا ہے، وہ جو کہیں اس کے پیچھے نہ چلو۔ یہ اگرچہ موضوع اپنی جگہ پر طوالت کا متقاضی ہے، ہم اس پر بات نہیں کرتے، عرض صرف یہی کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین عالیہ اس کے مطابق زندگی گزارو، یہی ہماری دعوت ہے، یہی قرآن و سنت کانفرنس کا پیغام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حق بات سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔